الحمد والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، موجودہ حالات کے مطابق آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل وہ منحوس، وہ بدبخت، وہ موذی اور وہ بزدل انڈیا یہ گیدڑ بھبکیاں مار رہا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم نے ایسے کر دیا، ہم نے ویسے کر دیا، ہم نے مسلمانوں اور خاص طور پر پاکستانیوں کے ساتھ یہ کیا اور یہ کرنے والے ہیں۔ تو میں علی الاعلان یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہماری پوری قوم، خاص طور پر ہماری جو افواج ہے، ملک عزیز اور ملک و ملت کی محافظ اور نگہبان اور بہترین جو ہماری فوج ہے، وہ ہماری فوج نے اس طرح کی گیدڑ بھبکیاں نہیں لگائیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو یہ جو گیدڑ بھبکیاں لگانا ہوتا ہے، جو کرتے ہیں نا وہ چپ کے کر دیتے ہیں، جو شور مچاتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہوتے۔ انہوں نے کیا سے کیا یہ بکواسیں کرتے پھر رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تم گائے کا پیشاب پی کر اور تم یہ گوبر اور لید کھا کے تم ان کے مقابلے میں آتے ہو جو خالص قسم کا دودھ پیتے ہیں، خالص قسم کی خوراکیں کھاتے ہیں۔ آج تو یہ گیدڑ بھبکیاں مارتا ہے، یہ تمہیں جو شکست ہوئی ہے یہ کوئی کم ہے؟ آج مودی بڑا آ کے بزدلانہ طریقے سے اس کے چہرے پر 12 بجے ہوتے آ کر باتیں کرتا ہے، ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو نے کیا کیا ہے؟ یہ تو پورا عالمی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ملک و ملت اور ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کی فوج نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس کو تاریخ کے اندر سنہری حروف کے اندر لکھا جائے گا۔ اور یہ ایسی ہماری دلیر فوج ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد شامل حال ہے۔ کیوں؟ انہوں نے جب فتح حاصل کی تو انہوں نے آ کر گیدڑ بھبکیاں نہیں دی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور کہا کہ ہم اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس فتح سے فیض یاب فرمایا۔ ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں اور نہ ہی ہم کچھ کر سکے، یہ تو محض رب کا کرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے کہ رب ذوالجلال نے اس عظیم فتح سے فیض یاب فرمایا۔ اور یہی طریقہ کار میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو فتح کیا، جب مکہ کے اندر فاتحانہ انداز سے میرے نبی داخل ہو رہے تھے، سرکار نے اپنی گردن مبارک دراز نہیں فرمائی ہوئی تھی، بلکہ میرے نبی نے اپنی گردن مبارک جھکائی ہوئی تھی، سینے کے ساتھ لگائی ہوئی تھی، اور زبان پر یہ الفاظ جاری تھے: انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ رب ذوالجلال کے اس کلام کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے، اور ہماری پاک فوج سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیا وہ کیا، انہوں نے بھی یہی کہا ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ محض خالص اس کا کرم ہے۔ لیکن مودی یہ سن لے، آج تو گیدڑ بھبکیاں لگاتا ہے کہ یہ کر دوں گا۔ تمہیں وہ پینٹ کی باتیں یاد نہیں ہیں جب اہلیان لاہور نکل کے آئے تھے اور سوٹے ڈنڈے اٹھا کے آئے تھے اور تمہیں بھاگنے پہ مجبور کر دیا تھا؟ اور 71 کی باتیں وہ یاد نہیں ہیں؟ ہم نے تو تاریخ کے اندر پڑھا ہے کہ ہمارے ملک و ملت کے محافظوں نے اس انڈیا کو پہلے بھی ناکو چنے چبوائے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اگر اس نے پھر دوبارہ وہ بزدلانہ دیکھے نا رات کے اندھیرے میں، اور وہ بھی چھپ کے، اور وہ بھی آبادی والی جگہوں پر، کبھی وہ بہاولپور کے اندر، کبھی باغ کے اندر، کبھی کوٹلی کے اندر، کبھی کشمیر کے اندر، اور کبھی لاہور کے اندر، یہ ڈرون گراتے پھر رہے ہیں، اور یہ بزدلانہ طریقے سے رات کے اندھیرے میں چھپ کر ہماری پاک فوج نے صبح کے اجالے کے اندر تو بچوں پہ نہیں کیا،
آبادی والی جگہوں کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ تمہاری فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا۔ یہ ہماری پاک فوج، یہ پاکستان کی نہیں بلکہ پوری قوم کی، پوری ملک و ملت کی، پوری عالمی دنیا کی بہترین فوج ہے، اور رب ذوالجلال نے انہیں عظیم کامیابی سے فیض یاب فرمایا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، اب اگر تم نے دوبارہ حرکت کی نا، تو تم نے دوبارہ حرکت کی، تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہم ان کے وارث ہیں نا۔ سنا ہوگا نام تم نے سلطان محمود غزنوی کا۔ ہمارے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم سپہ سالار تھے، وہ عظیم مرد مجاہد تھے۔ جب آپ نکلتے تھے نا، آپ کی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں کو سن کر نا، ان ہندو جو عورتیں تھیں، ہندنیاں، ان کے حمل گر جایا کرتے تھے۔ تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہم بھی انہی کے وارث ہیں، ہماری پاک فوج انہی کی وارث ہے، انہی کی وارث ہے۔ اگر تو نے دوبارہ یہ حرکت کی نا، بزدلانا اس طرح کی کوئی حرکت کی نا، تو پھر تمہیں ایسا جواب دیں گے، ایسا جواب دیں گے، ایسا جواب دیں گے، پھر ہم یہ بتائیں گے کہ یہ دہلی کی جو جامع مسجد ہے وہ بھی ہماری ہے، وہ بھی ہم نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ وہ آگرہ کے قلعے کے اوپر یہ جو تم نے قبضہ جمایا، وہاں پر ہم نے جا کر اپنا جھنڈا گاڑنا ہے، اور ہم نے بابری مسجد کا بھی بدلہ لینا ہے۔ ہم نے وہ سارے پرانے اپنے بدلے تم سے چکانے ہیں۔ اس لیے سوچ سمجھ کر آئیے گا۔ اب اگر تو نے حرکت کی تو پھر تمہیں ایسا جواب دیا جائے گا کہ تمہارا نام و نشان بھی اس ملک و ملت کے اندر نہیں رہے گا۔ ہم خراج عقیدت پیش کرتے اپنی پاک فوج کو، اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اللہ عز و جل ہماری فوج کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے کونے کونے کی حفاظت فرمائے، اور رب تعالی اس پاک فوج کو اپنے اس ملک و ملت کی اسی طرح خدمت کرنے کی سعادت سے فیض یاب فرمائے۔